طرح کا ہم نے میڈیا کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, میں پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں, کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی, کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے. لیکن ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے, ہمیں مسئلہ پروپیگنڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب میڈیا کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے کہ میڈیا فیک خبر چلاتا ہے. مجھے میڈیا کی آزادی سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور جتنا میڈیا آزاد میری حکومت میں ہے, پہلے کبھی حکومت میں نہیں تھا, کسی بھی حکومت میں نہیں تھا. مسئلہ میڈیا کی آزادی صحافت سے نہیں ہے, مسئلہ ہے فیک نیوز سے. ناظرین, آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کی یہ سپیچ سنی, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. آگے عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنے کا, سچ بولنے کا. وہ کیا فرمایا سنو. ہماری گورنمنٹ, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں, تنقید کریں تو سچی تنقید کریں. ناظرین, میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سچ رکھوں گا, کچھ ثبوتوں کے ساتھ, ویڈیو ثبوت کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کیسے غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اس کی بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. پہلے ایک حامد میر نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن وہ ایسے کانفیڈنٹ سے جھوٹ بولتا ہے کسی کو شک بھی نہیں پڑتا ہے. تو ناظرین, عمران خان صاحب کا اصل جو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی جو فیک نیوز چلاتا ہے اس سے ہم کو پرابلم ہے, آزادی صحافت سے پرابلم نہیں ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری حکومت میں میڈیا آزاد ہے. اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ہے تحریک لبیک کی خبر کو بریک کرنا. ناظرین, آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ثبوت ہے, آگے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو ثبوت دکھاؤں گا. سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو تحریک لبیک کی جو خبر ہے وہ کسی میڈیا چینل پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے. اور وہ کیا بول رہا ہے کہ میں فیک نیوز سے ڈرتا ہوں, تو اس کو تحریک لبیک والے فیک نیوز نہیں بتاتے. جب وہ ٹی وی ٹاک شو میں آئیں گے تو وہ فیک خبریں عمران خان صاحب کے بارے میں غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے, وہ حقیقت بتائیں گے, سچ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب آپ نے کتنے پیسے لیے ختم نبوت کا قانون چینج کرنے کے لیے, کتنے پیسے لیے آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کے لیے, اور کس لالچ میں آ کے آپ نے فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا, اور کون کون سی آپ قانون سازی کر رہے ہیں. یہ اصل وجہ ہے. کل علامہ سعد رضوی صاحب کا کیس کی سماعت آ رہی ہے, تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ بھئی میری طرف سے آزادی صحافت, جو آدمی سچ بولے اس کے اوپر مجھے کچھ پرابلم نہیں ہے, ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی پرابلم, بس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ کل کی جو علامہ سعد رضوی صاحب کی جو سماعت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر میڈیا خبر بریک کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک ثبوت تو یہ ہو گیا. دوسرا ثبوت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ بھئی ہمارا میڈیا کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, میڈیا آزاد ہے. تو سنو, میں ویسے تو بہت ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے دو ویڈیوز کلپ رکھوں گا جو سینئر صحافی ہیں کہ ان کے اوپر کیسے پریشر ڈال کے ان کو ٹی وی چینل سے نکالا گیا. سنو. لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی عمران خان صاحب کو کہ اگر یہ میری حمایت کر رہے ہیں تو یہ میری حمایت مرتے دم تک کریں گے, چاہے میں اچھا کروں برا. پہلے ایک چینل سے 92 سے پریشر کیا, اور پھر مجھے وہاں سے جانا پڑا, اور پھر اب تک پہ پریشر کیا, پھر وہاں سے بھی مجھے جانا پڑا. تو 92 میں تو ایک کیس بنا تھا, کیونکہ بہت سارے پروگرامز میں نے کیے, پریشر سہتے رہے ہم. لیکن زلفی بخاری صاحب جو ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے, ہم نے ان کو بلایا بھی تھا, ان کو موقع بھی دیا, نہیں آئے وہ, ہم نے آنر کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ پروگرام کے اوپر انہوں نے قانونی کارروائی کی, بالکل ان کا حق ہے, ہم نے ان کا جواب دیا. لیکن ہاں, یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں پریشر کریں چینل کے مالکان کو اور ان کو کہیں کہ بھائی اس اینکر کو فارغ کر دو. بھی میں اپنے ساتھ اپنے میرے چند انٹرویوز کو لے کے کس طرح ان کو روکا گیا, ٹھیک ہے, روکا کیسے گیا, رکوانے کی کوشش کی گئی, روکا تو نہیں, روک سکے نہیں آپ, رکوانے کی کوشش کی گئی, وہ پھر میں کبھی کسی دن بتاؤں گا. ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ایک ڈاکٹر دانش ہو گیا اور ایک منصور علی خان ہو گیا. ڈاکٹر دانش کیا کہتا ہے کہ مجھے 3 ٹی وی چینل سے نکالا گیا, کہ پہلے میں نکالا گیا کہ آپ نے زلفی بخاری کے خلاف بیان کیوں, یعنی کہ آپ نے پروگرام کیوں کیا, اس کے لیے دبکایا گیا. میرے گھر میں آدمی آئے, مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ اس کے پروگرام جو کر رہے ہیں اس کو کلیئر کر دو. تو اس نے نہیں مانا, تو پھر اس کو 92 کے جو مالکان ہیں ان کو پریشرائز کر کے اس کو ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا.
اس کے بعد اب تک چینل میں گئے، اب تک چینل میں اس نے ریحام خان کو بلایا یا فارن فنڈنگ کا، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ ڈاکٹر دانش کو کیوں نکالا تھا، کہ وہ اس نے بولا ہے کہ آپ حکومت کے حق میں پروگرام کریں، حکومت کے خلاف کوئی پروگرام نہ کریں، عمران خان صاحب کی تعریف کریں، تو ڈاکٹر دانش نے کہا کہ بھی میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں ایسا جھوٹ موٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں پروگرام کرتا ہوں، جو میں حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں یا جو ایشو میں اٹھاتا ہوں، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ کو اعتراض ہے تو آ کے وہ کلیئر کر دے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر دانش کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ گورنمنٹ کے حکومت کے خلاف پروگرام کیوں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف پروگرام کیوں کر رہے ہیں، زلفی بخاری کے خلاف پروگرام کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا منصور علی خان کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا کہ آپ پروگرام یہ نہ کریں۔ تو ناظرین یہ تو دو ہے، ایسے کئی صحافی ہیں جو منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے، ہم میڈیا کو یعنی کہ پریشرائز نہیں کرتے۔ تو یہ دو بڑے ثبوت ہیں، ایک تحریک لبیک کی خبر کو نہ بریک کرنا، اور دوسرا یہ جو دو صحافی ہیں، ایسے تو بہت ہیں میرے پاس ویڈیو، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ باقی دوسری بات عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ پرابلم فیک نیوز سے ہے، کہ وہ ہمارے خلاف فیک نیوز چلاتے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ 3 بڑے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ لگایا گیا کہ جو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم لگایا گیا ہے تو وہ کسی جادو ٹونے سے لگایا گیا ہے۔ وہ بھی میرے پاس ثبوت ہیں، کبھی میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کس نے کہا تھا جادو ٹونا یہ میڈیا کا پراپیگنڈا ہے یا آپ کے اندر کے جو آدمی، آپ کے ارد گرد جو آپ کی پارٹی کے آدمی ہیں، ان لوگوں نے میڈیا کو بتایا تھا۔ وہ ثبوت بھی میرے پاس ہیں، برکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو دوسری بات عمران خان صاحب نے کی کہ فیک نیوز جو چلاتے ہیں اس سے مجھے پرابلم ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو سامنے ایک اور 2 ویڈیو کلپ رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ فیک نیوز کون چلاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھو، یہ سوشل میڈیا بھی عجیب ہے۔ اب یہ پولیٹیکل ہب والے ہیں، یعنی انہوں نے میرے نام سے چلا رہے، ریشمی جبہ، 5 سٹار ہوٹل میں قیام، اور ہاتھ میں مہنگا یہودیوں والا آئی فون، مولانا کی سادگی اور تقوی دیکھ کے یہ دیکھیں جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسی طرح ایک چند دن پہلے چل رہی تھی کہ مریم نواز سے جیل میں موبائل فون برآمد ہو گیا اور اس میں انڈینز کالے ہیں، فلانی کالے، وہ میرے نام سے چل رہی۔ ٹویٹر پہ کوئی آلموسٹ میرے نام سے کوئی 21 اکاؤنٹ ہے، میں روز بند کرواتا ہوں۔ فیس بک انتظامیہ نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے متعدد اکاؤنٹس، گروپس اور پیجز معطل کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیس بک انتظامیہ نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 103 پیجز، 78 گروپس، 453 انفرادی اکاؤنٹس اور 107 انسٹاگرام اکاؤنٹس پر مشتمل ایک نیٹ ورک کو معطل کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ اکاؤنٹس پی ٹی آئی حکومت کی حمایت میں کام کر رہے تھے۔ فیس بک نے ان اکاؤنٹس اور پیجز سے متعلق معلومات امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیٹ آبزرویٹری گروپ کو فراہم کی تھی۔ اس گروپ کی جانب سے کی گئی تحقیق میں سب سے اہم قدر مشترک یہ سامنے آئی ہے کہ معطل کیے جانے والے اکاؤنٹس فیس بک کی پالیسیوں کے خلاف ورزی۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ارشاد بٹی کہتا ہے کہ میرے جیلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے میں یعنی کہ بند کرا کے تھک گیا ہوں، لیکن جیلی بنا کے یعنی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ اس کو کبھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کے یعنی کہ یہ سب پی ٹی آئی والوں کا کام ہے کہ اس کو نون لیگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ کرتا ہے صحافیوں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے، آگے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ فیس بک کمپنی کی طرف سے ان کے 350 جیلی اکاؤنٹ بند کیے گئے۔ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ تھے، کچھ یوٹیوب چینل تھے، فیس بک کے تھے، انسٹاگرام تھے، یہ سب بند کرائے گئے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی تعریفوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اور کوئی بھی آدمی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، یقین مانیں کہ اگر اس کو آپ بولیں کہ آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، بلکہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو فیک نیوز ہے وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم سے نکلتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی دن رات جو تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں، جھوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے۔ تو عمران خان صاحب، یہ آپ لوگوں کو میں نے ثبوت کے طور پر بتا دیا ہے کہ آپ کے ہی لوگ پریشرائز کر رہے ہیں صحافی حضرات کو، اور آپ کے ہی لوگ ہیں جو فیک نیوز آپ کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کے مخالفوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے فیک نیوز بناتے ہیں، اور آپ کو تعریف کرنے کے لیے وہ فیک جیلی اکاؤنٹ بنا کے یعنی کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ثبوت تھے، اور میں نے یہ سچ بتا دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ آپ سچ بولیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں نے سچ بتا دیا ہے۔ آگے ویور جو ہیں ان کی مرضی ہے، وہ میری اس ویڈیو کو
کتنے حد تک یعنی کہ ویلڈ سمجھتے ہیں نہیں یہ سمجھتے، لیکن ناظرین اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں تو لاسٹ ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کے اوپر میں یقین کروں گا، باقی کسی بات کے اوپر عمران خان صاحب کی میں یقین نہیں کروں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ